अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़ा आसिफ एंड यू आर वाचिंग द फॉरेन डेस्क। ट्यूसडे यानी कल के रोज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान में इनडायरेक्ट टॉक्स होने जा रही हैं जिनेवा में, जिसको लीड करेंगे अब्बास अरागची और माजिद तख्त रवांची। ईरान ने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि वो अपने यूरेनियम में थोड़ी सी रिडक्शन कर देंगे, लेकिन उस सूरत में जब अमेरिका अपनी सैंक्शंस में कुछ कमी करेगा। दूसरी जानिब अगर हम यूएस की बात करें तो उसको भी इसराइल की तरफ से बहुत दबाव का सामना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसराइल की तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान किसी भी सूरत अपना मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कायम कर सके। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। अच्छा, कल सेकंड राउंड होने जा रहा है इन दोनों ममालिक में, जो डायलॉग्स हो रहे थे, मुज़ाकरात हो रही थी, तो इनकी इनडायरेक्ट टॉक्स की हो रही है, डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट बात कर सकते हैं और बल्कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो यही तरीका होता है। लेकिन देखें, अमेरिका और ईरान के केस में कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त। पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान मौजूद था, इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका को कैसे हो सकता है कि ना पता हो? इस पे मैंने आपको शायद याद हो तो हमने उस वक्त भी बात की थी जब बहुत से यूएस मैगजीन्स ने इस हवाले से लिखा था, उनके अखबारात ने इस पे बाकायदा तौर पे स्टोरीज ब्रेक की थी उस टाइम के ऊपर कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान बहुत देर तक टेलीफोनिक बात होती रही है और उसके बाद इजराइल ने जाके ईरान पे हमला किया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ना पता हो। ऑब्वियसली अमेरिका नहीं कह सकते, पूरे मुल्क को नहीं पता होगा, हो सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता हो सकता है उनके 2-3 खास जो एड्स हैं उनको पता हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल भी इससे बेखबर नहीं थे। तो जहाँ पे आपको इतना एक एतमाद की फ़ज़ा ना हो, ईरान को ये भरोसा ना हो कि हम मुज़ाकरात के लिए तो आते हैं, अमेरिका से हमारी बात हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद साथ आप देखें अमेरिका कर क्या रहा है, मिलिट्री बिल्डअप उनका बढ़ता चला जा रहा है। ईरान के करीब करीब आप अपने जो जहाज़ हैं वो पहुंचाना शुरू हो गए हैं, और जो दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो वॉरशिप है जेरल्ड आर फोर्ड, वो भी ईरान के करीब उन्होंने पहुंचा दिया। सो अब क्या वजह है कि आपको इतना ज़्यादा एक अपना खौफ पैदा करके, एक इतना ज़्यादा रोब और दबदबा पैदा करके ईरान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम ईरान को डराएंगे, धमकाएंगे तो ईरान फिर हमारी बातें मुज़ाकरात की टेबल पे आके मानने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इनडायरेक्ट टॉक्स में आप ये समझ लें कि यू आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स कि अमेरिका कहाँ पे है। ईरान ऑब्वियसली नहीं चाहता इस वक्त डायरेक्ट मुज़ाकरात। साथ ओमान का जो किरदार है ऑब्वियसली सराहना चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई मीडिएशन का किरदार अदा करता है, कोई भी तीसरा मुल्क ऑफर करता है फॉर वट एवर रीजन्स, उनके अपने बेनिफिट में है या वो वाकई चाहते हैं। इस वक्त तो देखें मसला पूरे रीजन को पड़ा हुआ है ना। आप अरब कंट्रीज को देख रही हैं, वो बार बार यही बता रहे हैं कि जी मत करें ईरान पे हमला, ईरान पे हमला कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा, सबका होगा। वो आग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, वो पूरे रीजन के अंदर फैलेगी। सो ओमान भी ऑब्वियसली बड़ा नेक नियति के साथ ही कोशिशें कर रहा है कि सालिसी हो जाए। इनडायरेक्ट टॉक्स जो हैं वो बड़ा एक लो रिस्क डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी होती है। अब उसमें अगर आपको ये नज़र आ रहा हो एक सालिस के होने के बावजूद कि बात नहीं बन रही है, मामलात आगे नहीं जा रहे हैं, तो फिर दोनों पार्टीज इजीली बैक ऑफ कर जाती हैं विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट, बजाय इसके कि डायरेक्ट टॉक्स हो रही हों और वहाँ पे आप कहें कि हमारी ये शराइत थी और हमारी ये शराइत थी और दोनों तरफ से बात आगे नहीं बढ़ती है और मामला वहीं पर रुक जाता है, तो ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होता है। एक तो ये मैंने कहा कि एतमाद नहीं है, ईरान जो है वो अमेरिका को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ वो ओमान की सालिसी को एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तुर्की ने ऑफर किया था और पहले मुज़ाकरात कहा जा रहा था कि वहाँ होंगे, तो उन्होंने उसको नहीं किया। वो ओमान को उनको लगता है कि शायद ज़्यादा बात अच्छे तरीके से बन सकती है। सो ओमान। और तीसरा फैक्टर जो है कि अगर हमें लगता है कि वो फ़ज़ा नहीं है, माहौल नहीं है जिसमें आप मुज़ाकरात की कामयाबी देख सक रहे हों, तो फिर आप बहुत आसानी से विदाउट एम्बैरेसमेंट पीछे हट जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि डील हो सकती है? क्योंकि मार्को रूबियो ने अभी रिसेंटली कहा है कि मुझे लगता नहीं है कि डील होगी, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि डील हो जाए। तो आपको लगता है कि हो सकती है? देखिए, अमेरिका की तरफ से सब बहाने हैं। मैं क्यों कहती हूँ बहाने, कि ईरान तो न्यूक्लियर डील कर चुका था 2015 में, ये डील हो गई थी JCPOA जिसको कहा जाता है। तो वो क्या था, उसमें अमेरिका था, ईरान था, P5 कंट्रीज थे +1 विच इज़ जर्मनी।
تو ایران تو مان گیا تھا, ایران نے تو اپنا نیوکلیئر پروگرام ریسٹرکٹ کر دیا تھا, باقاعدہ ڈیل ہو گئی تھی جس کو یہ ڈیل کہتے ہیں. پھر اسی ڈیل کا نتیجہ کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ریسٹرکٹ کرے گا اور پھر اس کے بدلے میں ہم کچھ سینکشنز وغیرہ میں تھوڑی سی رعایت ایران کو دے دیں گے, ان کی سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں وہ کم کر دیں گے. ایران تیار تھا, ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا. پھر کون تھا جس نے ڈیل ختم کی؟ امریکہ نے وڈرا کیا 2018 میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب جیسے صدر بنے تو انہوں نے اس ڈیل سے وڈرا کر لیا. وائی؟ کیونکہ اسرائیل کو پسند نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اسرائیل کو پسند نہیں تھا کہ سینکشنز جو ہیں ان میں کمی ہو ایران کے اوپر. ایران ایک نیوکلیئر طاقت نہیں بھی ہو خطے کے اندر, اس کے باوجود بھی اگر وہ اکنامکلی گرو کرے تو کیوں کرے. یہ اسرائیل کی ریزرویشنز تھیں اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس ڈیل سے باہر نکلنا مناسب سمجھا. اور اب آپ پھر سے ایران کو دوسری صدارت میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ایران پھر ڈیل کرے. تو ایران تو ابھی بھی تیار ہے, لیکن ایران کہتا ہے کہ آپ پھر نیوکلیئر ڈیل ہی کریں, نیوکلیئر پروگرام پہ ہی بات کریں, وہیں تک اس کو محدود رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر ایران کے اندر کوئی انسان ایسے چل رہا ہے, کوئی انسان ویسے بات کر رہا ہے تو آپ اس پہ بھی کہیں کہ جی یہ بھی ختم کر دو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ڈیل کا حصہ بنا دو. سو اس میں ایران کو اس وقت ایشو کیا ہے؟ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ساتھ ان کے میسل پروگرام پہ بھی بات کریں گے, ہم ایران کے ڈرونز ٹیکنالوجی پہ بھی بات کریں گے, اور ایران کا جو ریجن میں انفلوئنس بڑھ رہا ہے, جو اپنی پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اسرائیل کے خلاف, اس پہ بھی بات ہوگی. تو ایران نے تو آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف نیوکلیئر پروگرام کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کو بالکل تیار ہیں. اس کے بدلے میں اوبیسلی ایران ایکسپیکٹ کرے گا کہ سینکشنز وغیرہ لفٹ کی جائیں, کوئی وہاں پہ ان کو رعایتیں کنسیشنز ملیں, کوئی ویور وہاں پہ نظر آئے. لیکن ڈرون ٹیکنالوجی یا مسل ٹیکنالوجی وہ ان کی ریڈ لائن ہے, وہ ریڈ لائن ہے, اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایران نے اپنے اسٹیبل پہ آنے سے پہلے, اگین سی دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ نے بیچ میں ایک سالس کو بٹھایا, اپنے سالس کے ذریعے کنوے کر دیا امریکہ کو کہ دس از آر ریڈ لائن, اس پہ بات ہم نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر یو ایس کرنا چاہتا ہے تو کرے. جب پہلے راؤنڈ میں یہ چیزیں کنوے ہوئیں یا اس سے پہلے میڈیا میں ان کے فورن منسٹر تمام آ کے یہ بتا چکے تھے کہ اس پہ بات نہیں ہوگی, آپ نے فوری طور پہ یو ایس کی وہ کیا بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کون سی ٹیکٹک دیکھی, انہوں نے اور پریشر بڑھانا شروع کر دیا, ملٹری بلڈ اپ اور کرنا شروع کر دو کہ ایران اس خوف میں رہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایران پہ حملہ کرنا مشکل نہیں ہے, امریکہ کر سکتا ہے. امریکہ اور ایران کی جو ملٹری ہے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. امریکہ از فار 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 سپیریئر, امریکہ کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. ایران پہ حملہ کرنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا برداشت نہیں ہوگا تو آپ کے لیے آپ یہ جنگ چلے, امریکہ جیت بھی جائے گا, ایران ہار بھی جائے گا, لیکن ایران آپ کے لیے وہ جنگ اتنی کاسٹلی بنا دے گا کہ پھر آپ جواب دیتے پھریں گے اپنی عوام کو, کانگریس کو, باقی ممالک کو, اپنے اتحادیوں کو. وہ آپ کے دیکھیں اس وقت امریکہ کا اگر ایک کوئی جہاز ایران سے 600 700 800 کلومیٹر دور سمندر میں کھڑا ہوا ہے, پرشین گلف میں کھڑا ہوا ہے, اب آپ سوچیں کہ ایران اگر وہاں پہ ایک ڈرون بھی مار دیتا ہے, ایک مسل بھی مار دیتا ہے, ایک جہاز بھی آپ کا تباہ ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے. سو یہ والی چیزیں ہیں جو یو ایس کو دیکھنی ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ ان ڈرونز کو, ان مسلس کو روکنے کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ بہت کاسٹلی ہے. اگر آپ کو ایران سینکڑوں ڈرونز بھجوا کے آپ کے شپس کی طرف جہاں پہ بھی آپ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اس میں الجھا دیتا ہے, تو پھر آپ وہ ان بلینز کا حساب دیتے پھریں گے جو آپ ان ڈرونز کو اور ان میسلز کو گرانے کے لیے استعمال کریں گے. سو مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ ایران ڈر جائے گا, خوف میں آ جائے گا اور پھر ہماری باتیں میسل ٹیکنالوجی ڈرونز کے حوالے سے سرنڈر کر دے گا. اس وقت سرنڈر ایران نے نہیں کیا, اس وقت امریکہ نے کیا ہے, کیونکہ آپ تو حملہ کرنے جا رہے تھے تو پھر کیسے یو ٹرن لے لیا, پھر مذاکرات کی بات کیسے آ گئی. یو آر سو سرٹن کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے, وہاں ریجیم چینج ہو جائے گا, ہمارا پپیٹ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے گا, پھر ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے, اور پھر ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ نہیں رہے گا. وہ نہیں ہوا.
کیونکہ ایران نے آپ کے جو لوگ وہاں اپنے ملک کے اندر موجود تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا, آدھے سے زیادہ مارے گئے, باقیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. تو آپ کے پاس جو آن گراؤنڈ سپورٹ ہونی چاہیے نا کسی بھی آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے, کسی بھی ریجیم چینج آپریشن جو آپ کا سو کالڈ تھا, آپ اس کو کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس زمین پہ لوگ موجود نہ ہوں. وہ آپ کے پاس ختم ہو گئے. ایران نے جب انٹرنیٹ سروس بند کی تو آپ کے زمین پہ موجود لوگوں کا وہاں جہاں سے وہ انسٹرکشنز لے رہے تھے وہاں رابطہ کٹ گیا. ایلون مسک کا اسٹار لنک بھی کام نہیں کر سکا, ایران نے اس کو بھی روک دیا. اچھا, اب یہاں مزے کی بات کیا ہے کہ ایران کے پاس تو اپنی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اسٹار لنک جو ہے وہ روک سکے. اب ایران کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ چائنا سپورٹ کر رہا ہے. وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی چائنا کی طرف سے آ رہی ہے. یہ جو اسرائیل کے خلاف بھی 12 دن ایران نے جس طریقے سے کام کر کے دکھایا ہے, سو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایران کو روس کی اور چائنا کی سپورٹ حاصل ہے. سو اسی باعث وہ اس کو اتنا پرولونگ بھی کر سکا تھا. سو یہ اس وقت خام خیالی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ ہم مذاکرات کر کے موقع دیا ہم نے ایران کو, لیکن ایران نہیں مانا تو چلو حملہ کر دیتے ہیں. دس از اگین مجھے لگتا ہے کہ بلف ہے. ایران نے وہ بلف کال کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے حملہ کرنا ہے آپ کریں. یعنی اگر ڈیل فائنل نہیں بھی ہوتی تو پھر حملے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں حملے کے چانسز تو موجود ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح سے ملٹری بلڈ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے, حملے کے چانسز تو ہر وقت موجود ہیں. ایران کے اوپر حملہ کرنا اس کے امکانات ہر وقت موجود رہتے ہیں. صرف اور صرف اس وقت کیلکولیشن ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہے, یا ایران ریٹیلیٹ کس طریقے سے کر سکتا ہے. آپ دشمن کی کیپیبلٹیز کو بھی تو اسیس کرنے کی ملٹری کوشش بلڈ اپ کرتے کیا ہوا ہیں. ہے ایران کے گرد, انہوں نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, تو اس کا مقصد صرف یہ ڈرانا ہے یا حملہ کرنا بھی ہے؟ دونوں کہ اگر ڈرا کے ہم اپنی باتیں منوا لیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ہم واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر حملہ کر بھی سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں وہی کہہ رہی تھی کہ دشمن کی جو صلاحیت ہے نا اس کو بھی تو اسیس کرنا ہوتا ہے نا. کسی بھی ملٹری اسٹریٹجی کا بڑا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. تو اس وقت وہ یہ بھی اسیس کر رہے ہیں کہ کتنے ڈرونز آ سکتے ہیں, کہاں آ سکتے ہیں, کون کون سے ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. یہ امریکہ کے لیے بھلے وہ سپر پاور ہے, بھلے دنیا کی بہترین ملٹری کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ اس وقت یہاں پہ آیا ہے, لیکن اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے اس ریجن کے اندر, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کتنی ملٹری بیسز ہیں, ایئر بیسز ہیں یو ایس کی, وہاں پہ حملے ہوتے ہیں, ان کو تباہ کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جن ممالک کے اندر آپ کی ایئر بیسز ہیں ان کے اور ایران کے تعلقات کا کیا ہوگا؟ وہ تو ممالک آپ کو یعنی امریکہ کو آلریڈی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جی مت کریں, مت حملہ کریں, بیکاز ان کو بھی اس چیز کا انداز ہے, وہ بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ پھر ایران ہمارے ممالک کے اندر موجود یو ایس ایئر بیسز کو نشانہ بنائے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, بیکاز ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہوگا. ایران اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی تو آگے جواب دینا ہے. پھر وہ اسرائیل کی طرف بھی ڈرونز جائیں گے. اسرائیل پہلے ہی بتا چکا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ کو ریجیم چینج آپریشن کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا, دین ڈو ناٹ اٹیک ایران, کیونکہ اس وقت اسرائیل کتنے ڈرونز روکے گا, کتنے میسلز روکے گا. اسرائیل کا بھی اس وقت مقصد صرف اور صرف ریجیم چینج ہے. وہ ہر اس فوجی کارروائی کو سپورٹ کریں گے جس کا نتیجہ, جس کا آؤٹ کم وہاں ایران کے اندر ریجیم چینج کی صورت میں نظر آئے گا. اگر وہ نہیں ہوتا تو اسرائیل کے بھی کسی فائدے میں نہیں ہے کہ جی ہاں ڈرونز آئیں اور پھر ہم یہاں پہ ڈیفینڈ کرتے رہیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہاں سے یہ اسلامک ریولوشن جو آیا یہ ختم ہو. وہاں پہ وہ ہم تیار تو بیٹھا ہوا ہے وہ رضا پہلوی, اس کو واپس لے کر آئیں اور پھر وہ وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. سو یہاں بیسک مسئلہ اس رجیم سے ہے. ایک ایسی رجیم جو اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں ہو, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے, اسرائیل کی خواہش ہے, جو کہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایران کے اندر رجیم چینج کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایران عراق, سیریا یا لیبیا نہیں ہے کہ جہاں پہ, اور جہاں آپ نے رجیم چینج کی بھی ہے وہاں آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے تو ایران میں بھی رجیم چینج کی تھی نا. MI6 اور CIA کا آپریشن ہوا تھا نا 1950s میں, جب وہ محمد مصدق کو ہٹا دیا تھا انہوں نے. تو وہ اس کے بعد کیا ہوا؟
شاہ آف ایران آ گیا, اور شاہ آف ایران آپ نے ایک رجیم چینج کیا, اور اس کے بعد وہ جو ایک ایفیکٹ چلتا ہے مسلسل, وہ چل رہا ہے, بھلے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کا بندہ آ کے بیٹھ گیا اقتدار میں, لیکن اس کے نتیجے میں ہی اسلامک ریولوشن 79 میں ایران میں آیا نا. سو یو اسٹارٹیڈ دس. پھر آپ نے اپنی چیزیں, اپنی خواہشات پوری کی, لیکن عوام کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ تحریک چلی اور وہاں اسلامک ریولوشن آیا, اور اب آپ اس کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اتنا آسان نہیں. بالکل. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.